تین کی طرف سے آپ کو سلام. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شدید مشکلات میں، ان کے خلاف احتجاج بھی ہو رہے ہیں. کل تک وہ لاڈلے تھے، اب وہ غصے کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں، شکایتیں شکوے کر رہے ہیں. زبیر صاحب کیا وجہ ہے کہ اتنا ان کا یہ جو اب ایکسٹینشن بھی ان کی اس کے امکانات بھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں؟ زبیر صاحب بتائیں لڑائی کہاں ہوئی ہے، کہاں پہ یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں؟ اور آج کی ویڈیو میں ہم شریف افضل مروت کی واپسی کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اندر ایک شدید رد عمل آیا ہے اس کی بھی کچھ انسائٹرز ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے قاضی صاحب کے حوالے سے جو معلومات ہیں اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے ذرا بتائیں. اچھا رضوان صاحب، یہ تھوڑا سا بڑی ڈیٹیل کہانی ہے اور اس کا جو آغاز ہے نا وہ شروع ہوتا ہے. رکشا کرا لی ہے؟ نہیں تسی رکشا نہ کراؤ، تسی آرام نال صبر نال سنو. ڈیٹیل ہے، میں کہ رکشا کرا لیندے ہیں. نہیں آپ اگر آرام کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اور بیچ میں بولنا بھی نہیں آپ نے. یہ سٹوری بڑی انویسٹیگیشن کے بعد. سر میں نے صرف اتنی عرض کی کہ آپ نے کہا نا کہ وہ طویل اور مطلب ڈیٹیلڈ ہے، میں کہ رکشا کرا لی شاید جلدی پہنچ. اسی 30 سیکنڈ آلریڈی ضائع کر دیتے. جناب اعلیٰ چیف جسٹس، جس طرح آپ نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو لاڈلے تھے، اب ان کے خلاف کچھ احتجاج بھی ہو رہا ہے اور وہ منظور نظر نہیں رہے کیونکہ وہ سسٹم کے جو لاڈلے ہیں نا اس وقت، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. اچھا، اور یہ معاملہ شروع ہوتا ہے سسٹم کے لاڈلے کی ذرا وضاحت کریں. سسٹم میں لاڈلے بھی کچھ زیادہ ہے نا، مطلب اب وضاحت ایک لاڈلہ ویسے سب سے بڑا ہے. میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو میں نام لے دیتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب ہے. اچھا ہوا کیا ہے، یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے رضوان صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی سے. جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی کا معاملہ تھا تو اس وقت جو سسٹم کے لاڈلے ہیں اور ظاہر ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ بھی سیم پیج ہے، تو وہ سیم پیج یہ چاہ رہے تھے کہ جسٹس علی باقر نقوی صاحب جو ہیں ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ تعینات کیا جائے. اور یہ نہ صرف خواہش تھی، یہ پیغام جو ہے نہ صرف محسن نقوی صاحب نے ان تک پہنچایا بلکہ جو کیئر ٹیکر لا منسٹر تھے انہوں نے بھی یہ پیغام قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک عرفان اسلم صاحب، اور ان کے وہ بھی لاڈلے ہیں محسن نقوی صاحب کی طرح. اور وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اہم شخصیت کے لیگل ایڈوائزر ہیں. وہ محسن نقوی سے زیادہ لاڈلے ہیں، تو لیگل ایڈوائز جتنی بھی ہے نا وہ عرفان اسلم صاحب دیتے ہیں. اور دونوں کی یہ رائے تھی کہ باقر علی نقوی صاحب کو لایا. رائے آئی ادھر سے تھی. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں مانی گئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم کچھ کمپیٹنسی بھی دکھانی چاہیے کیونکہ ان کے لاہور اچھا واقعی وہ سمجھتے ہیں کچھ کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہے جہاں پر عمران خان کا معاملہ ہو تو ہاں ویسے یہ بات ٹھیک ہے. اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کو سائڈ پہ کر دیں اور باقی چیزوں میں کہیں نہ کہیں وہ ہاں ٹھیک بات ہے. اچھا ان کے کچھ فیصلے جو ہیں نا نقوی صاحب کے انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیے تھے. اس میں بہت سارے ایسے لوپ ہولس ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اب جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ معاملہ آیا کہ کون نیکسٹ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہوگا تو اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ کی خواہش تو کچھ اور تھی، لیکن اس وقت حکومت بھی نہیں چاہتی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ناراض کیا جائے کیونکہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ پیرللی ساتھ میں چل رہا تھا. جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ معاملہ آیا تو یہ ہوتا عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ روایتی طور پہ کہ جو 9 ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، تو جب سب سے جو جونیئر ہے یعنی کہ اٹارنی جنرل سے آپ شروع کرتے ہیں یا لا منسٹر سے آپ شروع کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بات آئی، انہوں نے کہا جی ہم پہلے ججز صاحبان سے جو ہے نا وہ سننا چاہتے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پر اپنی رائے دی. پھر منصور علی شاہ صاحب کی جو رائے ہے اس کو تقویت ملی کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں سرو کر کے آئے تھے. جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی ان کے ساتھ ایگری کیا، یا افریدی صاحب نے بھی. اسی طرح جو ہے وہ سارا ووٹنگ کا عمل ہوا. اسی زبیر بھائی اسی میٹنگ کے منٹس بھی نہیں، اس میٹنگ کے اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب کچھ میرے خیال سے چند ہفتوں پہلے یا مہینہ پہلے، 1 مہینہ سے زیادہ نہیں ہوا، صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی. تو سینئر کورٹ رپورٹر ہے، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ عدیل سرفراز صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے وہ میٹنگ منٹس جو ہیں وہ ابھی تک اس کے پبلک نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا جی میٹنگ منٹس ہم پبلک نہیں کرتے، حالانکہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی یہ روایت ڈالی تھی، کر چکے تھے پہلے بھی ایک میٹنگ کے کر چکے ہیں، تو وہ انہوں نے یہ روایت ڈالی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے وہ میٹنگ منٹس جو ہیں وہ نہیں کیے. یہ پہلی رفت تھی جہاں پر محسن نقوی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آمنے سامنے ہو گئے. اچھا یہ رفت جو ہے وہ پہلی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور معاملہ شروع ہوا نیشنل ہلز پارک میں اللیگل کنسٹرکشن، یہ جو اسلام آباد کا مشہور زمانہ ریسٹورنٹ ہے منال ریسٹورنٹ کا. بیسیکلی یہ منال کیونکہ مشہور جگہ ہے تو اس کیس سے یہ لنک ہو گیا. لیکن یہ کیس میرے خیال میں کسی اور کیپشن کے ساتھ یہ تھا نیشنل ہلز پارک میں اللیگل کنسٹرکشن کا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ توہین عدالت کی یہ درخواست ہے.
اچھا وہ اس کیس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی جس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ منال کے حق میں جائے وہ اس طرف نہیں گیا. نیشنل ہلز پارک کا جب معاملہ سامنے آیا نا تو اس میں پھر جو چیئر پرسن وائلڈ لائف بورڈ ہے رینا سعید صاحبہ, ان کو عمران خان کی حکومت نے لگایا تھا. اچھا اس میں جو منال کے مالک ہیں ان کے جو بھائی ہیں, انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ کابینہ کے سیکرٹری بھی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے سفارش آئی اور پھر انہوں نے جو چیئر پرسن ہے وائلڈ لائف بورڈ کا وہ تبدیل کروایا. جب وہ تبدیل ہوا وہ تو معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آ گیا, پھر حکومت پھر ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی, وہ معاملہ بھی انہوں نے ریورس کر لیا. اچھا صرف یہ نہیں ہوا کہ چیئر پرسن کی تبدیلی ہوئی, یہ جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے یہ وزارت ماحولیاتی تبدیلی کے انڈر آتا تھا. انہوں نے اٹھا کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے, رولز کے ذریعے وہ جو وائلڈ لائف بورڈ ہے اس کو سی ڈی اے کے انڈر کر دیا اور انٹیریئر منسٹری کے انڈر وہ لے آئے, وزارت داخلہ کے محسن نقوی کے انڈر وہ سارا کچھ معاملہ آ گیا. اس کے اوپر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اچھے خاصے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح ہے تو پھر ایف بی آر کو بھی وزارت داخلہ کے انڈر لے آئے, اور ایک وزیر داخلہ اتنا طاقتور ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ وزیر داخلہ زیادہ طاقتور ہے. حقیقت تو ہے, حقیقت بھی یہی ہے. اسی لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ لگتا ہے کہ جو جرنیل اور بیوروکریٹس ہیں وہی ملک کا نظام چلا رہے ہیں. یہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ انہوں نے ریمارکس میں جو بولا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا پھر اس میں جب یہ عقدہ کھلا نا تو پیچھے اور کہانی نکلی. پیچھے کہانی یہ نکلی کہ جناب اعلیٰ وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی انلیگل بن رہی ہے پائن سٹی کے نام سے. جب پائن سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا عقدہ کھلا تو وہ جو ملکیت ہے نا وہ ملکیت ہے ایک ریٹائرڈ کیپٹن صاحب کی, تو ان کو این ایس سی بھی دلوانا ہے. اب این ایس سی جو ہے وہ سی ڈی اے دیتی ہے. اچھا اس پہ کلیئر, اس پہ ایک چیز کلیئر اس پہ ایک چیز کلیئر کریں کہ یہ جس جگہ کا آپ نام لے رہے ہیں یہ منال سے آگے جو راستہ جاتا ہے ہری پور کی طرف, اس طرف ہے یہ سوسائٹی. نہیں جاننا ضروری ہے زبیر صاحب, جاننا اس لیے ضروری ہے نیشنل ہلز پارک کا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے بھی ایک سابق جو رہنما تھے ان کی باقاعدہ بڑی زمین, عامر کیانی کی بڑی زمین ہے وہاں پہ. ادھر بڑے لوگوں کی زمین ہے. شہباز شریف نے جو ان کی مسز ہیں تیمینہ درانی صاحبہ, ان کے نام پر بھی ان کی زمین بھی اسی ایریا میں ہے, اور وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے اس کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. وہ بھی کبھی کسی دن ہم پٹاری کھولیں گے تو اس میں سے بھی خبریں نکلیں گی. اینی ویز وہاں پر این او سی کا معاملہ سامنے آیا تو این او سی بھی جو جاری کرنی ہے جناب سی ڈی اے اور سی ڈی اے آتا ہے محسن نقوی صاحب کے انڈر, تو محسن نقوی صاحب کے انڈر آتے ہیں. اس پہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ذرا اپنی دکھائی ہے کہ میں چیف جسٹس ہوں, تگڑا چیف جسٹس. تو اب حکومت اس وقت بھی ان کو ناراض تو کرنا نہیں چاہتی کیونکہ یہ حکومت کا سہارا ہی چیف جسٹس قاضی فائز انشورنس پالیسی ہے. تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے یہ کیا کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس کر لیا. ایک تو چیئر پرسن جو ہے وہ رینا سعید دوبارہ بن گئی, اور جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ انٹیریئر سے نکال کے دوبارہ سے اس میں ڈال دیا ہے اپنا اس منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں, یعنی وہ سارا معاملہ ریورس ہو گیا. اب اس ساری سچویشن کے بعد محسن نقوی صاحب نے جا کر وہاں پر بتا دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن اب نہیں دی جا سکتی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اگر ہم ایکسٹینشن دیں گے تو اٹ ول بی اے گیمبل. یہ محسن نقوی صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جناب اعلیٰ وہ تو ساڑھے ہاتھ نہیں آ رہا. یہ تو ایک اور ذرائع سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ مشورہ دیا گیا ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی, اور ہم نے اگلے دن ذکر بھی کیا تھا کہ ایکسٹینشن میں قاضی صاحب خود بڑے انٹرسٹڈ ہیں, گورنمنٹ بڑی انٹرسٹڈ ہے, لیکن جن کو انٹرسٹڈ ہونا جن کا میٹر کرتا ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں, وہ انٹرسٹڈ نہیں, اب نہیں ہے. یہ زبیر صاحب کی بات مینشن کر, یہ ٹھیک ہے, اب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, ورنہ زور انہوں نے بھی پورا لایا. اچھا ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, اگر ان کو تھریٹ یہ ہوا کہ نیکسٹ چیف جسٹس جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ لیتھل ثابت ہو سکتے ہیں تو وہ یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیں گے. نہیں میرے خیال میں وہ بھی اتنے لیتھل ثابت نہیں ہوں گے. ہاں تو بس پھر اگر گھونٹ پیئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ قاضی صاحب کے مقابلے میں جو لاڈلہ اول ہے ان کی قربانی دی جائے گی؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب, کہانی بڑی لمبی ہوگی کہانی, اس لیے میں نے رکشے کا ذکر کیا, مزید ٹویسٹ ہے. اچھا جناب اعلیٰ یہ جب سارا معاملہ ہوا, اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک متنازع فیصلہ دیا ہے تو وہ اس میں بلنڈر کیا ہے. ہم اس کے اوپر تو بات نہیں کرتے کہ وہ نہ ان کا ڈیفینڈ کر سکتے, اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے, کوئی ڈیفینڈ کر نہیں سکتا, کیا انہوں نے بلنڈر ہے. لیکن اس کیس کو جس طریقے سے ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے نا وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ سچویشن ہے.
परसों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कुछ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा हुआ और आपने देखा कि जो डी चौक के सामने यार भर गया वो, भाई कोई रोक ही नहीं रहा, वीडियोस आ रही हैं, वो जाना चाह रहे हैं। ये देखे ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन, ये देखे वो जो डी चौक में दरवाजे लगे हुए ना कि किसी भी जत्थे को रोकने के लिए खोल दिए गए। क्या हो तुसी तो अच्छा वो मुजाहिरीन ने नहीं खोले, नहीं वो खोल दिए गए। अच्छा हमारे एक दोस्त हैं वो क्राइम रिपोर्टर हैं, वो बता रहे थे, लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो उन्हीं की बात बता रहा हूँ, वो क्राइम रिपोर्टर हैं, वो बता रहे थे कि वो जब पुलिस वालों ने जाके अपने एसपी को बताया ना जी वो तो बड़ा अगे वध आए ने तो वो तो नहीं रोक रहे, तो वो को काफी पी रहे थे एसपी साहब। अच्छा। उन्होंने उत्थे काफी सुटी, उन्होंने गड्डी स्टार्ट की थी तो वो उथों रवाना हो निकल गए। मतलब इतना आप ये देखें कि पीटीआई रोकनी हो तो इंतजामिया, इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस किसके अंडर आती है? इंटीरियर मिनिस्ट्री। बिस्मिल्लाह। अच्छा ये कहानी यहाँ तक नहीं खत्म होती, इसके बाद एक और भी मामला होता है, वो सोशल मीडिया पे अब भी लोग ना समझे तो उसके बाद फिर हल्का फुल्का सोशल मीडिया के ऊपर उसका जिक्र हो रहा है कि एक अदालती शख्सियत के साथ ब्लू एरिया में कुछ ऐसा हुआ है। बेसिकली वो हमारे चीफ जस्टिस साहब के साथ ही हुआ है और उनकी फैमिली के साथ वो वहाँ पर कुछ ऐसी हरकत हुई हैं जो कि रिपोर्ट हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हसास मामला है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली को इंतहाई सीरियस किस्म के थ्रेट्स हैं। अच्छा जनाब वाला वो जो इंसिडेंट वहाँ पर हुआ तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, ब्लू एरिया की एक बेकरी में, मशहूर एक बेकरी है, उसकी पेस्ट्रियाँ बड़ी मशहूर है, वहाँ पर वो वाक़या जब आया तो वहाँ पे सेल्समैन जो है ना उनकी कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस तरीके से रऊफ हसन के ऊपर वो हमला हुआ था तो कुछ लोग वीडियोस कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, वहाँ पे उस इंसिडेंट की ऑडियोज बनाई गई हैं, ऑडियो यानी जो चीफ मतलब जो इस्लामाबाद की बेकरी में कहीं वाक़या हुआ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो गुफ्तगू हुई है ना, जो थ्रेटनिंग गुफ्तगू है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है और मुनासिब वक्त में वो सामने भी आ जाएगी और उसकी सीसीटीवी फुटेज तो ले ली है उन्होंने ना। इसका लिंक क्या है, इस मोहसिन नकवी से क्या लिंक है? लिंक देखें कि वो ऑडियो वहाँ पे बनवाना, एक सेल्समैन की इस तरीके से गुफ्तगू होना, फिर जजेस की जो सिक्योरिटी है इस वक्त तो वैसे ही हाई लेवल पे है, सिक्योरिटी कौन मैनेज करता है? वज़ारत दाखिला। हमें मुझे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बुनियादी तौर पर ये सारा जो मामला है इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो उस दिन रिमार्क्स भी दिए कि मेरे पास कोई मीडिया नहीं है कि मैं अपना दिफा कर सकूं, मैं आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुझे जो है ना जिस तरीके से मुझे धमकियां दी जा रही हैं, जब लोग वो खोल लेते हैं, मोबाइल जिनके पास आ गया वो यूट्यूबर है। तो बात ये है कि देखें हमने ये हकाइक बयान किए हैं आपके सामने। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसलों के ऊपर जितनी तनकीद हम करते हैं शायद ही कोई खुल के तनकीद हम करते हैं, नोटिस भी हुए, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर प्रेशर है, उस प्रेशर के बाद मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतालिक हकाइक को देखते हुए उनके साथ इस केस की बुनियाद पर हकाइक बयान करने चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से उनको अंडर प्रेशर लाया। बिल्कुल सही बात है, काजी फायज ईसा साहब को चाहिए ना यार, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है यार। हम भी जो तनकीद कर मतलब हमने जो तनकीद की उनके अदालती जो उनका फैसले थे उसके ऊपर, तो अब काजी साहब एक बड़ी सीट पर बैठे। आपको क्या लगता है काजी साहब कानून और आइन काजी साहब को अथॉरिटी नहीं देता? ये जो लोग कहते हैं कि काजी साहब आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले हैं, तो यार अपनी जात के लिए चल रहे हैं यार। इमरान खान तो चलो नहीं तो ये कानून और आइन क्या जस्टिस उमर बंदियाल को अथॉरिटी नहीं देता था? उमर बंदियाल के बाहर ये सारे जत्थे पहुंचे थे और उन्होंने जाकर उनको थ्रेट किया था और उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई उसके बाद नहीं की थी। तो ये बात ये है कि चीफ जस्टिस तो बेचारा बेख्तियार है पाकिस्तान में, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। असल तो जिसने नीचे अमल दरामद करना है अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप फिर नारे मार सकते हैं ना। देखें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चाहिए कि ये जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो जत्थे जिस तरीके से गए हैं और दरवाजे खोल दिए गए, इसके ऊपर इंक्वायरी करवाए ना यार। आपने वो अदालत के गेट तक गए हैं लोग, अदालत के गेट तक गए हैं, वहां पे फुटेजेस बनी है। ये गैर मामूली था और ये सामने नजर आ रहा है कि उसको थ्रेट किया जा रहा है। अच्छा, और वो इस्लामाबाद में जो उनकी एंट्री है कि उनके कुछ जो फैसले वो चाहते थे वो काजी साहब ने नहीं माने। अच्छा, इसमें रिजवान साहब ये तो फिर वो भी है, वो देखें इसमें वो भी हम इसका जिक्र करें कि वो बुलाया
ان کا جو روٹ تھا بتایا گیا کہ وہ روٹ ان کا سرینا کی طرف سے پہلے یوں جانے کا تھا, پھر وہ سرینا میں چونکہ اس کی ٹیم بنگلہ دیش کی ٹیم ٹھہری ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ روٹ تبدیل ہو گیا گاڑیوں کے ذریعے یہ ڈی چوک کی طرف کیا گیا. ہاں بڑا مطلب ٹیک کیئر کی. تو بھائی پی ڈی ایم کے ٹائم پہ سی ڈی اے کے ٹینکرز وہاں پانی نہیں پہنچا رہے تھے, وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دفعہ 144 تھا. تو بہرحال یہ تو چیز چلتی رہتی ہے, لیکن اصل دفعہ 144 سے ہی اگر ہم لنک کریں تو پی ٹی آئی بھی ایک پاور شو کرنے جا رہی ہے اسلام آباد میں, اور اسلام آباد میں دفعہ 144 کی بنیاد پر ان کو اجازت نہیں ملے گی, سب کو پتہ ہے, حکومت کہہ بھی رہی ہے شاید. بس کل آپ یہ دیکھیں وہ یہ نوٹیفیکیشن کسی بھی ٹائم پولیس کی طرف سے آیا کہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ ہے اور اجازت نہیں ملے گی, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اجازت نہیں بھی ملے گی تو وہ جلسہ کریں گے. ایک تو ہماری رائے کے مطابق انہوں نے تاریخ دیر کر دی ہے تھوڑی سی, اگر آپ نے اجازت کے بغیر کرنا تھا اس وقت آپ کو جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ پی ٹی آئی کے اپنے مسائل ہیں, ظاہر ہے کہ قیادت کے نہیں بیسیکلی اب حکمت عملی تبدیل ہوگی ہے رضوان صاحب. ہاں حکمت عملی میں تبدیلی والی بات امپورٹنٹ ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی اس وقت بھی آپشن ہے کہ وہ بنی گالا چلے جائیں اور خاموش رہ جائیں, ہاؤس اریسٹ میں وہ چلے جائیں اور وہ خاموش رہیں, لیکن 24 اکتوبر تک تو انہوں نے لڑنا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ کپتان نے کہا تھا کہ آخری گیند تک میں لڑوں گا, تو وہ 24 اکتوبر تک تو وہ لڑیں گے. وہ دیکھیں گے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے, کیونکہ ان کی ساری امیدیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور یہی سسٹم چلتا رہا تو پھر وہ کس طرف جائیں گے یہ ایک الگ معاملہ ہوگا. اب ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آئینی ترمیم کی جائے تو پھر وہ اسٹریٹ پاور کا استعمال کریں گے, اور اسی لیے انہوں نے, لیکن اس کے لیے مومنٹم تو بنانا پڑے گا نا, اس کے لیے اب یہ جلسہ مروت کو اسی لیے انہوں نے واپس لایا ہے نا کہ صرف جلسہ نہیں, لیکن اس پہ پارٹی پہ کتنی مخالفت آ رہی ہے. پارٹی میں مخالفت کیا آ رہی ہے کہ 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ ایک میٹنگ کے اندر جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے شبلی فراز صاحب, انہوں نے بیرسٹر گور جو چیئرمین ہے ان کو کہا ہے کہ بھائی مجھے بتایا جائے کہ شیر افضل مروت کو پہلے نکالا جس بنیاد پہ گیا تھا, اب اس کو واپس کس بنیاد پہ لایا جا رہا ہے. اور شبلی فراز صاحب کا مزاج آپ کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں. انہوں نے پریشر ان کا ہی ہوتا ہے. ہاں انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کو کہہ دیا کہ آئندہ اگر اس نے مجھے کچھ کہا, میرے بارے میں کوئی بات اس نے کی, تو بیرسٹر گور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ فیصلہ عمران خان نے کیا نا یار, بیرسٹر گور, اور نکالنے کا فیصلہ بھی عمران خان کا تھا, واپس رکھنے کا فیصلہ بھی عمران خان کا. شیر افضل مروت کی ضرورت ہے, جب آپ کو بندے نکالتے ہیں تو آپ شیر افضل مروت سے لا کے اختلاف کر لیں. ہم نے ان کے خلاف یہاں پہ بہت سی چیزیں اپنے یہاں سے بھی بتائی ہیں اور ان کے ایشوز ہیں بہت سارے, لیکن جہاں تک لوگوں کو نکالنا یہ ایک ایگریسو, چونکہ آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے نا, ایگریسو اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے, تو ایسی صورت میں پھر آپ ٹیم میں چینجز کرتے ہیں. آپ نے اگر گرین وکٹ ہے اور وہاں پہ آپ کو فاسٹ بالر چاہیے تو آپ کو فاسٹ بالر لانا پڑتا ہے. رضوان صاحب یہ جو 22 والا جلسہ ہے نا, اس کے اوپر پی ٹی آئی کی بہت نظر ہے. خیبر پختونخوا, سندھ, پنجاب, اسلام آباد, حالانکہ یہ اسلام آباد کا جلسہ ہے کیونکہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور وہ جگہ بھی جو دی گئی ہے ترنول کے پاس کافی چھوٹی ہے. اب یہ جلسہ ہے, لیکن آپ کو وہ جس طریقے سے تیاری ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا سے لوگ اعلان کر رہے ہیں, کراچی سندھ سے لوگ اعلان کر رہے ہیں, لاہور سے اعلان کر رہے ہیں, تو پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک بڑا جلسہ ہوگا اور ثوابی سے بڑا جلسہ ہوگا. لیکن دیکھنا, میری بات سن, دیکھنا اس میں یہ ہے کہ کیا یہ جلسہ آگے کا پی ٹی آئی کا جو مومنٹم کا پلان ہے اس کو برقرار رکھ سکے گا کہ نہیں. دیکھیں مروت صاحب کے حوالے سے نا ہم بات کر رہے تھے, مروت صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے نا, بیرسٹر گور صاحب سے پوچھا گیا کہ کیوں واپسی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی یہ خان کا اور مروت کا معاملہ ہے, اس میں کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو شیر افضل مروت کو نکالنے کا نوٹیفیکیشن تھا وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے, وہ واپس نہیں لیا گیا. شیر افضل مروت کسی سیاسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, شیر افضل مروت کور کمیٹی میں شامل نہیں وہ پہلے بھی کہتے تھے میں کسی کمیٹی کو نہیں مانتا, میں عمران خان سے ڈائریکٹ ہوں, لیکن ان کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو سیکرٹری جنرل, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جاری کیا ہے نا, وہ اپنی جگہ قائم ہے. یہ کون سی کور کمیٹی اور کون سی نوٹیفیکیشن, یا جو عمران خان کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ اس طرح بھی تو نہیں ہے, نوٹیفیکیشن بھی تو اس کی بھی ورتھ ہوتی ہے. نہیں رضوان صاحب کیا ورتھ تھی, کیا ورتھ تھی نوٹیفیکیشن کی, میں آپ کو بتاؤں, وہ ادھر پڑا ہوا ہے وہ واپس آ گیا. نہیں میں آپ کو بتا دوں کیا ورتھ ہوتی ہے. جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا تھا اکبر اسبابر کو, آپ لوگوں نے نکال دیا نوٹیفیکیشن, دکھاؤ کدھر ہے, وہ تاریخ میں جا کے کام نہیں. لیکن میری بات سنیں, وہ جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے عمران خان نے ان کو لگایا, وہ لے کر آئے ہیں, تو اب آگے عمران خان کو پتہ ہی ہوگا, ظاہری بات ہے عمران خان اپنی پارٹی کے فیصلے کرتا ہے. صاحب آپ کو بھی بہت کچھ ہے, آپ بتا رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, آئے ہیں شیر افضل مروت صاحب آئے ہیں, تو زبیر صاحب نے آج اتنی لمبی
स्टोरी सुना दी। यार वैसे भी वो लोग कहते हैं आप इजारादारी आइंदा मेरे को कहना ज़ुबैर साहब की इतनी लंबी स्टोरी हो तो हमने रक्षा करवाना है। हम पे निकल जाएंगे। कोई कमेंट हो तो ज़ुबैर साहब की स्टोरी के ऊपर आप पूछ भी सकते हैं कि तब क्या हुआ था और उस वक्त क्या हुआ था, और इसके हवाले कोई इसके अलावा कोई आपके सवाल हों तो वो भी आप, और फीडबैक भी हो। आपका फीडबैक बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और बड़ी खुशी की बात ये है कि लोग हमें खुद इन्वॉल्व होकर बता रहे हैं कि यूँ कर लें यूँ कर लें और कोशिश कर रहे हैं हम। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।